جلال کا فضل ہے کہ آج اسلامی سال کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ میری دعا ہے رب الجلال اس سال کو اسلام کی سربلندی کا سال بنائے اور خلق کائنات جل جلالہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم نواسہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا صدقہ مسلمانوں کو غلبہ اور عروج عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آج کے جمعۃ المبارک میں میری گفتگو کا موضوع ہے مناقب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چونکہ اس ماہ مکرم کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس عظیم شہزادے ان کی شہادت کے ساتھ نسبت ہے، تو آج کا یہ جمعہ ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت اور خراج محبت پیش کرنے کے لیے ان کی عظمت کے چند حوالہ جات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میری دعا ہے رب الجلال ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت سے محبت عطا فرمائے۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ہر پہلو ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ آپ کی ولادت سے لے کر آپ کی شہادت تک زندگی کا ہر لمحہ ایسا عظیم ہے کہ کائنات میں کوئی بھی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس انفرادی حیثیت کو نہیں پا سکتا، بلکہ جتنے بھی شہداء ہیں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب الجلال نے تمام شہداء میں بھی ایک منفرد مقام عطا فرمایا ہے۔ جب بھی سال کے بعد یہ دن لوٹ کر آتے ہیں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو اور آپ کہ میدان کربلا میں جانے کے مقصد کو دہرایا جاتا ہے، تاکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس عظیم مقصد کے لیے میدان کربلا میں گئے، آج ان کا ذکر کرتے ہوئے اور اس دن کو مناتے ہوئے اس پیغام کو بھی عام کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا مقام اور سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صاحبزادے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ ہم اہل بیت اطہار کی جو بھی عظمت مانتے ہیں وہ عظمت نسبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیضان ہے۔ کچھ لوگ اہل بیت اطہار کا مقام اور مرتبہ بغیر کسی واسطے کے مانتے ہیں، بلکہ ان کے ہاں تو یہاں تک ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی معاذ اللہ نبوت ملی ہے تو حضرت مولا علی کے صدقے ملی معاذ اللہ، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب ہوں، جس کو جو مقام ملا، جو عظمت ملی، جو شان ملی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت اور آپ کے صدقے اللہ تعالیٰ نے وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ اس سلسلہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت اپنی اہل بیت اطہار کی محبت کا لوگوں کو درس دیا تو اس وقت بھی اپنا سبب بیان کیا
فرمایا احب اہل بیتی بحبی، میری اہل بیت کے ساتھ پیار کرو، کیوں؟ فرمایا بحبی، میری محبت کی وجہ سے۔ ان سے پیار ڈائریکٹ نہیں کرنا، بغیر واسطے کے نہیں کرنا، بلکہ پیار کا بھی طریقہ بتایا کہ ان سے پیار کا سبب کیا ہے۔ فرمایا وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي، میری آل سے پیار کرو، بِحُبِّي، میری محبت کی وجہ سے۔ کہ جب تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہمیں اللہ کے محبوب سے محبت ہے، تو پھر میری محبت کا تقاضا ہے کہ تم میری آل سے بھی پیار کرو۔ اور ایک مقام پہ فرمایا وَأَحِبُّ أَصْحَابِي بِحُبِّي، اور میرے اصحاب سے بھی پیار کرو میری محبت کی وجہ سے۔ تو آل سے بھی محبت اور آپ کے اصحاب سے بھی محبت، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا من احبہما فقد احبنی، جس نے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں سے پیار کیا، ان دونوں سے محبت کی، حضور فرماتے ہیں فقد احبنی، اس نے مجھ سے پیار کیا، مجھ سے محبت کی۔ ومن ابغضہما فقد ابغضنی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا، ان دونوں سے دشمنی کی، تو فرمایا یہ دشمنی ان تک نہیں رہے گی، فقد ابغضنی، اس نے میرے ساتھ دشمنی کی۔ کہ ان کی محبت کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی محبت قرار دیا، اور ان سے بغض کو اپنا بغض قرار دیا۔ اور یہاں تک کہ ایک حدیث میں فرمایا اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، حضرت امام حسن سے بھی پیار کرتا ہوں، حسین سے بھی پیار کرتا ہوں، اور اے اللہ میری تجھ سے یہ دعا ہے وَأَحَبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، جو ان دونوں سے پیار کرے اے اللہ تو بھی اس سے پیار کر۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے، اللہ جو ان سے پیار کرتا ہے، میری یہ تجھ سے دعا ہے کہ تو اسے بھی اپنا محبوب بنا، تو اس سے بھی پیار کر۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت یہ ایسی محبت ہے کہ جس کی وجہ سے خلق کائنات جل جلالہ اپنا خاص قرب عطا کرتا ہے، اور رب ذوالجلال اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ یہاں اس عقیدے کو بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج کچھ لوگ محض محبت کو تو بیان کرتے ہیں، لیکن دوسرے پہلو کو بیان نہیں کیا جاتا۔ اصحاب کی بات ہو تو لوگ کہتے ہیں ہم، یعنی وہ کہتے ہیں یحب الصحابۃ کلہم، ہم سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، نحب الصحابۃ کلہم، سارے صحابہ سے ہمارا پیار ہے، لیکن اگلا جو معاملہ ہے اسے بیان نہیں کیا جاتا۔ حالانکہ عقیدے میں دونوں چیزیں ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دونوں کو بیان کیا۔ فرمایا جو ان دونوں سے پیار کرے، فرمایا وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ تو دونوں پہلو بیان کیے۔ مکمل عقیدہ جس کو امام طحاوی نے عقیدہ طحاویہ کے اندر جس کو نقل کیا کہ محض یہ کہہ دینے سے کہ میں حضور کی ساری آل سے میری محبت ہے، حضور کی اہل بیت سے میں محبت کرتا ہوں، یا نحب الصحابۃ کلہم، یا میں حضور کے سارے صحابہ سے پیار کرتا ہوں، اس سے عقیدہ مکمل نہیں ہوتا۔ تو پوچھا گیا کہ پھر عقیدہ مکمل کیسے ہوگا؟ تو فرمایا اسے ساتھ یہ بھی کہنا پڑے گا نبغض من یبغضہم، جو ان سے بغض رکھے میں اس سے بغض رکھتا ہوں۔ یہ ہے مکمل عقیدہ۔ یہ نہیں کہ بندہ یہ نعرہ تو لگا لے کہ میری محبت سارے صحابہ سے ہے، اور جو ساری زندگی صحابہ پہ تبرہ کرتے ہیں، بھونکتے ہیں، ان کی پلیٹیں چاٹنے کے لیے بھی بندہ وہاں بھی چلا جائے، ان کی محافل میں بھی چلا جائے، ان سے تحفے لینے دینے کا تبادلہ بھی ہو، ان سے اپنے سینے بھی ملا، اور ساتھ یہ دعویٰ ہو کہ میں سارے صحابہ سے پیار کرتا ہوں۔ فرمایا اس سے بندے کا عقیدہ مکمل نہیں ہوتا۔ عقیدہ تام تب ہوگا کہ جب وہ کہے کہ میری سارے صحابہ سے محبت بھی ہے، حضور کی ساری آل سے میری محبت بھی ہے، اور جو ان ہستیوں سے بغض رکھے میری اس سے دشمنی بھی ہے۔
یہ عقیدہ جب رکھے گا تو پھر عقیدہ تام ہے، اور اگر دعویٰ کرتا رہے اور ان کے دشمنوں کے ساتھ جو ہے وہ جبہے بھی لگاتا رہے، سینے بھی کے ساتھ سینے بھی ملاتا رہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھاتا بھی رہے، تو فرمایا اس سے محبت تام نہیں ہوتی۔ محبت تام تب ہے جب محبت والوں سے پیار کیا جائے اور بغض والوں سے بغض رکھا جائے۔ اس سلسلہ میں شواہد النبوہ کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی دائیں ران پہ حضرت امام حسین کو اور بائیں ران پہ اپنے شہزادے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھائے ہوئے تھے کہ اتنے میں حضرت جبریل امین آئے اور آ کے عرض کرتے ہیں اللہ نے محبوب آپ کو سلام بھیجا ہے اور خالق کائنات جل جلالہ کا میں یہ پیغام لے کے آیا ہوں کہ رب ذوالجلال ان دونوں کو یعنی حضرت امام حسین کو اور آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان دونوں کو اکٹھے آپ کے پاس اللہ نہیں رہنے دے گا۔ محبوب آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے، آپ ان دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار فرمائیں اور دوسرے کو اللہ اپنے پاس بلا لے گا، دونوں اکٹھے آپ کے پاس نہیں رہیں گے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سوچا کہ اگر میں اپنے بیٹے کو اختیار کرتا ہوں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے جاتے ہیں تو اس کا دکھ حضرت علی کو بھی ہوگا، حضرت فاطمہ الزہرا کو بھی ہوگا، اور میں ان کا دکھ تو پھر میں نہیں دیکھ سکتا، اور حضرت ابراہیم میرے جو شہزادے ہیں اگر یہ جاتے ہیں تو ان کی سب سے زیادہ پریشانی مجھے ہوگی، مجھے جتنا غم ہے ہوگا، اس سے کسی اور کو وہ غم نہیں ہوگا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسین کو اختیار کیا، اور 3 دن کے بعد آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اور اس کے بعد جب بھی حضرت امام حسین حضور کی بارگاہ میں جلوگر ہوتے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امام حسین کو دیکھ کے فرماتے، حسین وہ ہے جس پہ میں نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا ہے۔ یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اس پر میں نے اپنے بیٹے کو قربان کیا، اور جب اللہ نے مجھے اختیار دیا تو میں نے اپنے بیٹے کو نہیں بلکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختیار کیا۔ اور اس میں بہت سی حکمتیں تھیں۔ ایک حکمت اس میں یہ بھی تھی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ غیب دان آقا ہیں، آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ عظیم قربانی جو آپ نے میدان کربلا میں دین اسلام کے لیے پیش کرنی تھی، جو رب ذوالجلال نے آپ کی ڈیوٹی لگائی تھی، وہ منظر بھی میرے محبوب کے سامنے تھا، اور اس لحاظ سے بھی اپنے بیٹے کو نہیں بلکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختیار کرنا اور ان کو پسند کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے رب ذوالجلال نے ایک عظیم کام کہ جس وقت لوگ میرے دین کی حدوں کو توڑ رہے ہوں گے اور دین اسلام کو خطرہ ہوگا، اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا خون پیش کر کے اس دین کی بنیادوں کو مضبوط کر کے قیامت تک اس دین کے پرچم کو بلند فرمائیں گے۔ تاریخ ابن عساکر میں یہ روایت بھی موجود ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما جس وقت جنت میں جائیں گے، کل قیامت کے دن رب ذوالجلال دونوں شہزادوں کو جب جنت میں بھیجے گا، اور ویسے ہی ان کا پروٹوکول تو جنت میں بہت بڑا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حضرت حسن و حسین دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ بقیہ کا داخلہ جنت میں غلام ہونے کی حیثیت سے ہوگا،
اور رب ذوالجلال ان دونوں کو جنتی نوجوانوں کی سرداری عطا فرمائے گا۔ پہلے بھی مقام بڑا اونچا ہے، لیکن جس وقت جنت میں یہ دونوں شہزادے جائیں گے تو جنت کہے گی اے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے سوارے گا، تو مجھے زینت عطا فرمائے گا۔ حالانکہ پہلے بھی جنت کوئی اس میں کمی کوئی نہیں، اس کے سورنے میں اور اس کی زینت میں اللہ نے کوئی کمی نہیں رکھی۔ پوری کائنات کی خوبصورتی مل کے ایک طرف رکھی جائے اور جنت کے ایک گز ٹکڑے میں جتنا حسن ہے وہ ایک طرف رکھا جائے، پوری کائنات کا حسن مل کے جنت کے ایک گز ٹکڑے کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اتنی حسین جنت ہے، لیکن اس کے باوجود جنت کہے گی اے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے سوارے گا، تو مجھے زینت عطا کرے گا، تو اے اللہ وہ زینت وہ مجھے عطا فرما، اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے مجھے وہ سوار اور مجھے زینت عطا کر۔ اب جنت جس طرح احادیث کے اندر آتا ہے کہ خاص طور پہ جنت جو مخصوص راتیں ہیں، جس طرح شب برات ہے، لیلۃ القدر ہے، یا رمضان شریف کا پورا مہینہ ہے، اس پورے مہینے میں اور مخصوص راتوں میں جنت کی زینت کو بڑھایا جاتا ہے، جنت کو سوارا جاتا ہے۔ لیکن وہ جنت کا سوارا جانا اور ہے، یہاں جنت جس سورنے کی بات کرے گی وہ معاملہ اور ہے۔ جنت کہے گی اے اللہ اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے مجھے زینت عطا فرما، تو میرے آقا فرماتے ہیں خلق کائنات جل جلالہ جنت سے فرمائے گا اے جنت کیا میں نے تمہیں حسن و حسین عطا نہیں فرمایا؟ کیا تیرے اندر حسن و حسین نہیں ہے؟ جنت کہے گی اللہ کیوں نہیں؟ فرمایا جس کے سورنے کا اور تجھے زینت عطا کرنے کا میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا، وہ زینت کوئی اور نہیں، وہ وعدہ یہ تھا کہ اے جنت میں تجھے حسن و حسین عطا فرماؤں گا۔ اور حدیث کے اندر یہ لفظ ہے کہ جب جنت یہ سنے گی تو جس طرح دلہن فخر کرتی ہے کہ اسے اچھا شوہر مل جائے، اچھا گھرانہ مل جائے، وہ اس پہ ناز کرتی ہے اور اس پہ فخر کرتی ہے، تو جنت اللہ کا یہ فرمان سن کے حضرت امام حسن و حسین کے ملنے پر جنت اس انداز میں فخر کرے گی اور ناز کرے گی اور جنت خوش ہوگی۔ یہ جنت کی زینت ہے کہ جس جنت کو اللہ نے پہلے بھی بڑا حسین بنایا، لیکن جنت کی اصل زینت اور جنت کا اصل حسن جس پہ جنت بھی فخر کرے وہ حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا جنت میں داخلہ ہے۔ اور اس سلسلہ میں ابن عساکر کی جلد نمبر 14 میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بھی موجود ہے۔ آج معاملات یہ ہیں کہ لوگ صرف حضرت امام حسین کی یا ولادت بیان کرتے ہیں یا صرف ان کی شہادت، ان کی درمیانی زندگی کو بہت کم بیان کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اگر ان کی زندگی کے لمحات کو بیان کیا جائے تو بہت سے ایسے ہیں کہ جن کا کاروبار بند ہوتا ہے، پھر بتانا پڑے گا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ جن کی ساری ساری رات اللہ کی عبادت میں بسر ہوتی، جو دن کو روزہ رکھتے، جو لہو لعاب سے اور اس طرح کی فضولیات سے بالکل دور رہتے۔ اور حضرت امام حسین وہ عظیم ہستی کا نام ہے جنہوں نے 14 حج پیدل چل کے کیے ہیں، یعنی پیدل چل کے مدینہ شریف سے پیدل چل کے مکہ مکرمہ میں، اور پھر حج کرنے کے بعد پیدل چل کے واپس گئے، جس کی زندگی کے اندر اتنے خوبصورت لمحات ہوں، جو قرآن پڑھیں تو روحانیت کا عالم تو اپنی جگہ پہ، لیکن جب جنگی مشقیں کرنے کے لیے وہ کشتی کر رہے ہوں تو خلق کائنات جل جلالہ اس وقت بھی داد دینے کے لیے جبریل امین کو بھیجتا ہے۔ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی عبادت، آپ کی ریاضت اور آپ کی سخاوت کیسی ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے جاء رجل الی الحسن والحسین، ایک شخص کوئی چیز مانگنے کے لیے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا. پہلے حضرت امام حسن کے پاس گیا, پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا, اور آپ کے یعنی اس کو عطا کرنے میں اور پھر جو وہاں کلام کیا آج اس میں ہمارے لیے بھی درس عبرت ہے کہ ہر مانگنے والے کو نہیں دیا جاتا, یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو یہ مانگ رہا ہے کیا اس کا مانگنا جائز بھی ہے یا نہیں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے دروازے سے کوئی سائل خالی نہیں جاتا, جب سائل مانگنے کے لیے آیا تو حضرت امام حسن نے بھی اور حضرت امام حسین نے بھی دینے سے پہلے سوال کیا. فرمانے لگے کہ بھیک مانگنے کی اور بھیک کے جائز ہونے کی چند شرطیں ہیں, پھر بھیک مانگنا جائز ہے اور دینے والے کے لیے پھر دینا جائز ہے. یہ نہیں کہ جو لوگ اس کام کو اپنا پیشہ بنا لیں تو ہر ایک کو یہ دینا جائز ہو جائے. فرمایا کہ چند شرطیں ہیں. پہلی یہ ہے کہ بندہ بہت زیادہ محتاج ہو, کچھ کما بھی نہ سکتا ہو, اور اس کے پاس جو ہے وہ یعنی اپنا پیٹ کو بھرنے کے لیے اور اپنی بھوک کی جو محتاجگی ہے اس کو دور کرنے کے لیے بھی اس کے پاس کچھ نہ ہو. تو اب یہ صورت ہے کہ وہ بھوکا کہیں مر نہ جائے تو جان بچانے کے لیے کسی کے آگے ہاتھ کھولنا مانگنا یہ اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے. فرمایا تو یہ ہے کہ بندہ بہت زیادہ محتاج ہو, اور دوسری صورت یہ ہے کہ بندہ مقروض ہو, بہت زیادہ اس کے اوپر قرض ہو اور قرض ادا کرنے کی کوئی صورت نہ ہو, اور قرض خواہ جو ہیں وہ تنگ کرتے ہوں, مطالبہ کرتے ہوں قرض کا. تو فرمایا یہ صورت ہے کہ پھر اس کے لیے مانگنا اس حد تک کہ اس کی قرض اتارنے والی جو ضرورت ہے یہ پوری ہو جائے, یعنی یہ دوسری صورت ہے اس کے لیے مانگنے کی. اور تیسری صورت یہ ہے کہ یا معاملہ دیت کا ہو کہ اس کے رشتہ داروں میں کسی بندے نے کسی کا قتل کر دیا, اور اب دیت چونکہ عقلاء پہ بنتی ہے یعنی ذی رحم محرم رشتہ داروں پر, تو اب چونکہ یہ بندہ بھی ان رشتوں میں آتا ہے اور اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنے اس رشتہ دار کی طرف سے دیت ادا کر کے اس کے مقتول کا جو ہے وہ خون بہا ادا کیا جائے, تو یہ ضرورت ہے. یعنی تیسری بھیک مانگنے کی صورت میں بھی جائز ہو جاتا ہے. حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال بھی دیا اور ساتھ یہ دین بھی دیا, ساتھ اس کو مسئلہ بھی سمجھایا تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ بھیک مانگنا ان تینوں صورتوں میں کوئی بھی صورت نہ ہو اور وہ پھر بھی پیشہ وارانہ طور پہ بھیک مانگ رہا ہو. جب یہ مسئلہ بتا دیا, اب وہ تیسرے نمبر پر وہ بندہ حضرت امام حسن حسین کے پاس سے مال لینے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے پاس آ کے وہاں بھی اس نے سوال کیا, تو حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے نے بغیر کوئی سوال کیے اس سائل کو مال دے دیا. یہ نہ پوچھا کہ کیا تیرے لیے مانگنا جائز بھی ہے یا نہیں. یہ جو مسئلہ حضرت امام حسن و حسین نے بتایا تھا, عبداللہ بن عمر نے بغیر بتائے اسے مال دیا اور اس سے کوئی سوال نہ پوچھا. تو وہ شخص کہنے لگا کہ ابھی ابھی میں آتیت ابن امی کا, میں آپ کے چچا کے بیٹوں کے پاس سے ہو کے آیا ہوں. دیکھو سائل بھی جانتے ہیں کہ صحابہ میں آپس میں رشتہ داریاں کیا ہیں. یعنی حضرت عبداللہ بن عمر کو کہا کہ میں آپ کے چچا کون ہیں؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بیٹوں حضرت امام حسن و حسین, ان کے پاس سے میں ابھی ہو کے آیا ہوں. فسالنی وانت لم تسالنی, انہوں نے تو دونوں نے مجھ سے سوال کیا کہ بھیک کیوں مانگ رہے ہو, کیا ضرورت ہے تمہیں بھیک مانگنے کی. تو میں نے اپنی حاجت بتائی ہے, پھر انہوں نے مجھے مال دیا ہے. لیکن آپ کے پاس آیا ہوں, آپ نے کوئی سوال بھی نہیں کیا اور بغیر سوال کیے مجھے مال دے دیا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یعنی اس بات پہ فخر نہیں کیا کہ دیکھو یہ ہمارے گھرانے کی شان ہے, یا اپنی تعریفیں کرنی شروع کر دی ہوں کہ وہ پہلے تحقیق کرتے ہیں پھر مال دیتے ہیں, اور ہمارا گھرانہ یہ ہے کہ جو بھی آ جائے ہم اسے دے دیتے ہیں. یعنی اس بات پہ فخر نہیں کیا بلکہ اس سائل کو ڈانٹا
اور دونوں شہزادوں کی عظمت کو بیان کیا. فرمانے لگے اے سن اے سائل مجھے ان دونوں شہزادوں پہ قیاس نہ کر. میں بیٹا ہوں عمر بن خطاب کا اور وہ بیٹے ہیں ابنا رسول اللہ. میں عمر بن خطاب کا بیٹا ہوں اور وہ رسول اللہ کے شہزادے ہیں, وہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں. انہما کانا یغران بالعلم غرا. فرمایا ان کی شان تو یہ ہے ان کے پاس کوئی سائل مال لینے آئے وہ صرف مال نہیں دیتے, وہ علم کے لقمے بھی کھلاتے ہیں. فرمایا تم میرے پاس آئے ہو, میں ان جیسا نہیں, ان کی تو بڑی شان ہے. میں بیٹا ہوں عمر بن خطاب کا, وہ رسول اللہ کے شہزادے. غرہ کا معنی یہ ہے کہ جس طرح چڑیا جو ہے وہ گھونسلے میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے منہ میں دانا ڈالے, فرمایا غرہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں شہزادے جس طرح چڑیا ہر طرف سے دانے چگ کے لا کے بچوں کو چوگ ڈالتی ہے, فرمایا یہ اس گھرانے کی شان ہے. یہ اس طرح علم کا چوگ لوگوں کو کھلاتے ہیں, اس طرح علم کے لقمے لوگوں کو دیتے ہیں. یہ لوگوں کو اپنے نانا جی کا دین دینے میں اتنے حریص ہیں کہ کوئی مال لینے آتا ہے اس کی یہ حاجت بھی پوری کرتے ہیں اور کہتے صرف مال لے کے نہ جا, نانا جی کا دین لے کے بھی جا. وہ آیا تھا مال مانگنے, یہ شہزادے مال دے کے نہیں بیچتے بلکہ علم کا خزانہ دے کے بھی بیچتے ہیں. فرمایا ہما انہما کانا یغران بالعلم غرا. فرمایا یہ لوگوں کو علم کے لقمے کھلاتے ہیں. تیری حاجت صرف مال لینے کی تھی, انہوں نے مال بھی دیا ہے اور ساتھ تجھے اپنے نانا جی کا دین بھی دیا ہے تاکہ تمہیں پتا چلے کہ تم جو سوال کر رہے ہو اور تمہارے ذریعے پھر آنے والے قیامت تک کے لوگوں کو پتا چلے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے لیے سوال کرنا ناجائز ہو پھر بھی وہ لوگوں کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلاتے پھرے اور دینے والے بھی کہیں مجرم نہ بنے. اس لیے دونوں کے لحاظ سے حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام تھا وہ لوگوں تک پہنچایا. حضرت محترم چونکہ وقت بڑا زیادہ ہو چکا ہے, میں آج کے موضوع میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو آپ کا موقف ہے وہ سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آج اہل سنت کی صفوں میں چھپے کچھ لوگ ایسے ہیں لاہور کی سرزمین پر جو اپنے آپ کو بڑا محقق الاثر تو پتہ نہیں کیا کیا اپنے نام کے ساتھ لگاتے ہیں اور یزید کے اتنے حمایتی ہیں کہ جتنے بھی ہمارے اسلاف نے یزید کی خباستیں لکھی کہ وہ شرابی تھا, ہر وقت لہو لعاب کی محافل میں مصروف رہنے والا, اور حضرت امام حسین وہ ہیں کہ جن کی عبادت اور ریاضت کا یہ عالم کہ ساری ساری رات بھی عبادت میں بسر ہو اور دن ان کا روزے میں بسر ہو. آج ان دونوں کو برابر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یزید بھی شہزادہ اور حضرت امام حسین بھی شہزادہ, یہ دونوں شہزادوں کی جنگ تھی اور یزید کی حمایت میں وہ اس حد تک کہ اس کے وہ کہتا ہے نہ وہ فاسق و فاجر تھا بلکہ اس کی بیعت کرنا بالکل درست تھا. یہاں تک جو ہے وہ شخص یزید کی محبت میں گرفتار ہے. میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ جو نواسائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کا کردار واقع کربلا کے بعد یہ تھا کہ انہوں نے عملاً یزیدیوں کے خلاف جہاد بھی کیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ زبان سے بھی کیا عملاً بھی کیا اور یزیدیوں کو مارا. بالآخر آپ کو مکہ شریف کے اندر یزیدیوں نے سولی پہ چڑھایا, کئی دن تک آپ کا جسم اطہر سولی پہ لٹکا رہا. آپ کی والدہ محترمہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا جب اپنے بیٹے کو سولی پہ لٹکا ہوا دیکھا اللہ کا شکر ادا کیا کہ جس نے میرا دودھ پیا ہے اللہ نے اس کو دین اسلام کی خاطر جان قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نواسہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ
جس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو آپ اس وقت مکہ مکرمہ میں تھے، تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے شہادت کی خبر ملنے کے بعد لوگوں کو خطبہ دیا، یخطب الناس ویعزم قتل الحسین۔ حالانکہ اس وقت مکہ شریف کی سرزمین پر بھی یزیدیوں کا غلبہ تھا کہ کوئی، اور یہ حضرت امام حسین کو شہید کرنے کے بعد مکہ اور مدینہ میں زیادہ سختی کی گئی تاکہ یہاں سے کوئی اٹھے نہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے۔ تو اس لحاظ سے ان دونوں شہروں کے اندر یزید نے اپنی سرگرمی کو تیز کیا اور کوئی آواز اس کے خلاف نہ اٹھے، اس پہ بڑا زور دیا گیا کہ جو آواز بھی اٹھے اسے فوراً دبا دیا جائے۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے ماحول کے اندر یزیدیوں کے سامنے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو بیان کیا اور یہ واضح کیا کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ نہیں، یزید کے مقابلے میں حضرت امام حسین کا مقام اور مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ زمین اور آسمان سے بھی زیادہ فرق موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں یعزم قتل الحسین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کو آپ نے بہت بڑا حادثہ قرار دیا اور فرمانے لگے اللہ کی قسم اٹھا کر، واللہ لقد قتلوہ طویلا باللیل قیامہ کثیرا فی النہار صیامہ۔ اے یزیدیو سنو، تم نے ایسی ہستی کو قتل کر دیا جس کو اللہ نے بڑی شانیں دی، ان شانوں میں سے ایک شان ان کی یہ بھی تھی کہ جس کو تم نے قتل کیا ہے اس کی ساری رات اللہ کی عبادت میں قیام میں بسر ہوتی، ساری رات وہ قیام کرتا، ساری رات عبادت میں گزر جاتی اور اس کا دن روزے کی حالت میں گزرتا۔ وہ رمضان کے علاوہ بھی ہر دن میں وہ روزہ رکھتے اور رات ان کی قیام کے اندر گزرتی۔ واللہ ما کان یستبدل بالقرآن الغنا والملاہی، فرمایا اے یزیدیو سنو، تم نے جس ہستی کو قتل کیا ہے اس حسین کی شان یہ ہے کہ جو ہر وقت جن کی زبان پہ قرآن کی تلاوت ہوتی، جو قرآن کے قاری، قرآن پڑھنے والے، اور اس کے مقابلے میں یزید جس نے حضرت امام حسین کو قتل کیا اس کی حیثیت یہ ہے الغنا والملاہی، وہ گانے باجے میں مصروف رہنے والا اور حسین ہر وقت قرآن پڑھنے والا۔ فرمایا قرآن کا قاری اور گانے باجے کی محفل میں مصروف رہنے والا دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ پہلا جملہ حضرت امام حسین کے لیے بولا، دوسرا یزید کے لیے بولا۔ فرمایا حسین قرآن کا قاری ہے اور یزید گانے باجے کی محفل میں مصروف رہتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَا بِالْبُقَاءِ مِنْ خَشِيَّةِ اللَّهِ اللَّغْوِ وَالْحَدَاءَ وَالْخُدَاءَ۔ فرمایا حسین وہ ہے کہ جس کی آنکھوں سے خوف خدا کی وجہ سے آنسو بہتے ہیں، وہ جنتی نوجوانوں کا سردار ہونے کے باوجود اللہ کے خوف سے، خشیت اللہ کے ڈر کی وجہ سے جن کی آنکھیں ہر وقت آنسو بہاتی ہیں، اور یزید کی وہ حیثیت بھی نہیں، اس کے بارے میں تو اس قسم کا کوئی فرمان بھی نہیں۔ حسین کے بارے میں تو ان کے نانا جی فرماتے ہیں ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتی نوجوانوں کی سرداری ملنے کے باوجود بھی ان کے دل میں اللہ کا اتنا خوف ہے کہ پھر بھی روتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ اور یزید وہ ہے کہ جو لہو لعاب میں اور اونٹوں کے ساتھ وہ گانے کی محفل کے اندر مصروف رہتا ہے۔ فرمایا وہ ہر وقت گانے کی محفل میں مصروف رہنے والا اور حسین ہر وقت اللہ کے خوف سے رونے والا اور قرآن کی تلاوت کرنے والا، یہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر فرمایا وَلَا بِالصِّيَامِ شُرْبَ الْمَدَامِ وَأَكْلَ الْحَرَامِ وَلَا بِالْجُلُوسِ فِي حَلْقَةِ الذِّكْرِ طَلْبَ الصَّيْدِ۔ فرمایا حسین وہ ہے کہ جو دن کو روزہ رکھے، روزہ رکھنے والا
اور یزید وہ ہے جو شراب پینے والا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اس انداز میں دونوں میں فرق کر رہے ہیں۔ جو آج کہتے ہیں دو شہزادوں کی جنگ تھی، حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں حضرت امام حسین کی شان یہ ہے کہ وہ دل کو روزہ رکھیں، اور یزید وہ ہے کہ جو شراب کا عادی ہو، حرام کھانے والا ہو۔ حسین وہ ہے جب بھی بیٹھے تو ذکر کی محفل میں بیٹھے، اور یزید وہ ہے جو ہر وقت شکار کرنے میں مصروف رہے، جسے ذکر کی محفل میں بیٹھنا بھی نصیب نہ ہو، علم کی محفل میں بیٹھنا بھی نصیب نہ ہو۔ اور حسین وہ ہے کہ جو ہر وقت ذکر کی محفل میں بیٹھ جائے، علم کی محفل میں بیٹھے۔ بلکہ جس وقت کسی نے کسی صحابی سے پوچھا کہ مدینہ شریف میں حسین حضرت امام حسین کو کہاں جا کے تلاش کروں، فرمایا مسجد نبوی کے اندر جو محفل لگی ہو، جس محفل کے اندر لوگ سب سے زیادہ ادب اور احترام سے سر جھکا کے بیٹھے ہوں، سمجھ لو یہی محفل حضور کے نواسے حسین کی محفل ہے۔ حسین کو تو پہچاننے کا انداز یہ ہے کہ جہاں بڑے بڑے کبار صحابہ بھی جس کے سامنے گردنیں جھکا کے بیٹھے، ادب اور احترام سے بیٹھے، فرمایا سمجھ لو یہ محفل حسین کی محفل لگی ہوئی ہے۔ تو فرمایا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی بیٹھے ذکر کی محفل میں، اور یزید جو ہے وہ ہر وقت شکار میں مصروف رہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا تقابل پیش کر کے حضرت امام حسین کی عظمت کے گیت گا کر اور یزید کی مذمت بیان کر کے واضح کر رہے تھے کہ قیامت تک آنے والے میرے محبوب کے غلاموں، یہ دو شہزادوں کی جنگ نہ سمجھنا۔ یزید جس تخت پہ بیٹھا ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ جو یزید کے سر پہ جو تاج تھا، حضرت امام حسین کے قدموں سے لگنے والی خاک بھی اس تاج سے کہیں زیادہ شان والی ہے۔ لہذا یہ کس طرح دو شہزادوں کی جنگ ہو سکتی ہے؟ حضرت امام حسین نے کسی کرسی کی خاطر میدان کربلا میں اپنی جان پیش نہیں کی، بلکہ ایت الکرسی کی حفاظت کے لیے جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ اور آپ کا وہ عظیم خطبہ جو آپ نے مدینہ شریف میں میدان کربلا کی طرف جاتے ہوئے دیا تھا، اس میں بھی یہ واضح ہے لوگوں کسی کرسی کی خاطر نہیں جا رہا، بلکہ یزید نے اللہ کی حدود کو توڑا ہے۔ اور آج میرے ذمے سب سے بڑا فرض میرا بنتا ہے، چونکہ اس وقت روئے زمین میں مجھ سے بڑا کوئی شان والا نہیں، لہٰذا جس کی شان جتنی بڑی ہوتی ہے اس کا کردار بھی دین اسلام کے لیے اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ اس لیے میں اوروں کو نہیں کہتا کہ میں حجرے میں بیٹھا رہوں اور اوروں کو کہوں کہ جاؤ جا کے یزید کا مقابلہ کرو، نہیں، فرمایا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں، میں نکلوں گا یزید کے خلاف اور اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے فرمایا میں اپنی جان تک قربان کروں گا۔ پھر جب کسی نے کہا اے حسین تمہارا لشکر بہت کم ہے اور یزید تو ہزاروں کی تعداد میں ہے، وہاں جانا مناسب نہیں، حضرت امام حسین کے تاریخی جملے تھے، فرمانے لگے الا ترون الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه، فرمایا میں دیکھ رہا ہوں حق پہ عمل نہیں ہو رہا اور باطل کو چھوڑا نہیں جا رہا، اور فرمایا ليرغب المؤمن في لقاء الله، اگر مومن یہ صورتحال دیکھے کہ لوگوں نے حق کو چھوڑ دیا اور باطل پہ عمل کر رہے ہیں، تو پھر مومن کی یہ شان ہے اگر وہ باطل مٹا نہیں سکتا تو پھر اللہ سے جا کے ملاقات کر لے، یعنی اپنی جان قربان کر دے۔ اگر وہ کچھ کر نہیں سکتا، باطل مٹا نہیں سکتا، تو اسے پھر اللہ کی ملاقات کا شوق ہونا چاہیے۔ اور آپ نے فرمایا وَإِنِّي لَأَرَى الْمَوْتَ إِلَّا سَعَادَةً وَالْحَيَاةَ مَعَ الظَّالِمِينَ إِلَّا جُرْمًا، فرمایا اس وقت میں ظالموں کے خلاف لڑ کے اگر مجھے موت بھی آتی ہے، حضرت امام حسین کہتے میں اسے سعادت سمجھتا ہوں، یہ میری سعادت ہے، اس سے کہ میں ظالموں کے ساتھ بیٹھ کے ظالموں کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں، اس سے کہیں بہتر یہ ہے کہ ان کا مقابلہ کرتے ہوئے میں جان دے دوں۔ فرمایا اس وقت ظالموں کے ساتھ مل بیٹھنا اور ان کے ساتھ ہاتھ ملانا یا ان کے ظلم پہ چپ رہنا، فرمایا یہ جرم ہے،
میں اس جرم میں شریک نہیں ہوں گا، فرمایا میں ظالموں کے خلاف لڑوں گا، اگر جان بھی چلی جاتی ہے تو میں اپنی شہادت سمجھتا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ تاریخی خطبہ جو الکامل کے اندر موجود ہے، یہ بتاتا ہے کہ حضرت امام حسین کسی کرسی کی خاطر نہیں کہ جس کے لیے یزید نے لاکھوں جتن کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، جسے میرے محبوب نے جنتی نوجوانوں کی سرداری دے دی ہو، اس حسین کو دنیا میں کس کرسی کا لالچ ہو سکتا ہے اور کس کرسی کی بھوک ہو سکتی ہے؟ حضرت امام حسین کا کردار ایسا نہیں۔ آج یہ کہہ کے حسینی کردار کو مضموم کرنے کی یہ سازش ہے، لہذا اسے بھی بے نقاب کرنا ضروری ہے۔ اور آج جو اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کر یزید کی حمایت میں ہیں، ان کو بھی بے نقاب کرنا ضروری ہے کہ یزید وہ زمین کی پستیوں میں ہے، حضرت امام حسین عرش کی بلندیوں پہ ہے، کوئی تقابل ہی نہیں۔ یزید جو ہے وہ ظالم تھا، حضرت امام حسین وہ ہیں جو ظلم کو ختم کرنے والے ہیں۔ یزید فاسق کو فاجر تھا، حسین وہ ہیں جن کو میرے محبوب نے جنتی نوجوانوں کی سرداری عطا فرمائی ہے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پیغام حسین کو سمجھنے اور اس کو آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔